امریکی صدر سے اسرائیلی وزیر اعظم کی ملاقات۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کوئی ٹھوس چیز طے نہیں ہوئی۔ میں نے زور دیا کہ ایران سے مذاکرات میں دیکھا جا رہا ہے کہ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں۔ نیتن یاہو کو بتایا ہے کہ ایران سے ڈیل ترجیح ہے، ڈیل نہیں ہوتی تو دیکھیں گے مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ پچھلی بار ایران نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈیل نہ کرنا اس کے لیے بہتر ہے اور پھر انہیں مڈ نائٹ ہیمر بمباری کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ ان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا تھا۔ امید ہے ایران کا رویہ اس بار زیادہ ذمہ دار اور معقول ہوگا۔ کہا غزہ میں پیش رفت پر بھی اسرائیلی وزیر اعظم سے بات ہوئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے باضابطہ طور پر امریکی صدر کے بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کر لی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر موجودہ سولر صارفین سے نیٹ بلنگ وصول نہ کرنے کا فیصلہ۔ 1 ماہ تک نیٹ میٹرنگ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر برائے پاور ڈویژن اویس لغاری نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کہا کہ نیٹ بلنگ پالیسی کا اثر صرف نئے سولر صارفین پر پڑے گا۔ حکومت کے اتحادی بھی سولر صارفین کے لیے نیٹ میٹرنگ ختم کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ بھی اس پالیسی کے خلاف ہیں۔ حکومت نے 300 یونٹ تک ماہانہ بجلی استعمال کرنے والوں پر فکس چارجز عائد کر دیے۔ یہ چارجز پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ تمام صارفین پر عائد ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں دہشت گردی کا نشانہ بنائی گئی مسجد خدیجۃ الکبریٰ کا دورہ۔ وزیر اعظم نے کہا اس واقعے سے بدترین بربریت کی اور کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ واقعہ تفریق پیدا کرنے کی سازش تھی جو ناکام ہو گئی ہے۔ شہداء کے ورثاء کو 50 لاکھ روپے فی کس امداد دینے کا اعلان کیا۔ شدید زخمیوں کو 30 لاکھ اور معمولی زخمیوں کو 10 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم خودکش حملہ کو روکنے والے اون عباس شہید کے گھر بھی گئے، اون عباس کی بہادری کی تعریف کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپوزیشن لیڈر کے پاک فوج کو 4 ضلعوں کی فوج کہنے کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا محمود خان اٹکزئی نظریات رکھیں لیکن اٹیک نہ کریں۔ اپوزیشن لیڈر کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور پاک فوج پر الزامات لگانے کی کوشش ہے۔ دہشت گردی کی جنگ میں فوج نے 5 سال میں 3000 سے زائد شہادتیں دی۔ محمود خان اٹکزئی نے شہداء کی قربانیوں کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی۔ سیاستدان اپنی سہولت کے حلف کی تشریح بدل دیتے ہیں لیکن شہداء حلف کے لیے جان دیتے ہیں۔ فوج سے یکجہتی کی قرارداد متفقہ منظور۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمود خان اٹکزئی اپنے الفاظ پر قائم۔ خواجہ آصف کو جواب دیتے ہوئے کہا کبھی جذباتی باتیں نہیں کی، ہم نے انگریزوں کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دیں۔ آپ نے ہمیں جمہوریت کی حمایت میں سزائیں دیں، آپ نے پشتونوں کی اقتصادی خودکشی کرا دی۔ محمود خان اٹکزئی نے کہا وہ اس ملک کے باسی ہیں، جمہوریت کے مخالفین کے خلاف بولیں گے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمیں آبادی کے تناسب سے اپنا حصہ چاہیے، ہمیں حق حکمرانی میں اپنا حصہ چاہیے۔ کیا یہ پارلیمنٹ ماشاء اللہ کو جائز قرار دینے کے لیے ہے؟ آئین کے دائرے میں رہنے والی فوج کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کا پاک فوج پر حالیہ بیان انتہائی افسوسناک اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ لاہور میں سینئر سیکیورٹی افسر کی میڈیا نمائندوں سے گفتگو۔ کہا بات چیت تمام سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے، سیاست سے فوج کا کچھ لینا دینا نہیں۔ قانونی اور عدالتی کیسز اور اس سے جڑے تمام معاملات کا فیصلہ آئین و قانون کے مطابق عدالتوں نے کرنا ہے۔ سینئر سیکیورٹی افسر کا کہنا تھا خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے حالیہ میٹنگز خوشائن ہیں۔ تعلیمی اداروں کے دوروں سے یہ بات مزید واضح ہوتی ہے کہ نوجوان نسل پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ کوئی بیانیہ فوج اور عوام کے رشتے کو کمزور نہیں کر سکتا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف سیکیورٹی فورسز، فوج، پولیس یا ایف سی کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ہے۔ پاکستان میں تمام اسپانسرڈ دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ فتنہ الہندوستان بلوچستان عوام اور بلوچستان کی ترقی کا دشمن ہے۔ 3 سال قبل 15 سے 20 ملین لیٹر ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی اسمگلنگ ہوتی تھی۔ اسمگلنگ کا پیسہ دہشت گرد کارروائیوں میں استعمال ہوتا تھا۔ آج ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی اسمگلنگ ختم ہو چکی۔ کسی کو حق نہیں کہ بندوق اٹھائے اور قتل و غارت شروع کر دے۔ غیر متوازن ترقی کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ فساد اور انتشار چھوڑیں، آئیں مختلف مسائل پر مذاکرات کرتے ہیں مگر دہشت گردی کی اجازت نہیں دے سکتے۔
وہ ریاست کی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن بندوق کی نوک پر نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اسمبلی میں خطاب، کہا گزشتہ 30 سال سے ریاست کے خلاف منظم انداز میں پروپیگنڈا کیا گیا، دہشت گردی کو محرومی سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ دہشت گرد بلوچ بیانیاں بنا کر ملک توڑنا چاہتے ہیں، خوارج کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے وانڈا بٹ میں پولیس پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایس ایچ او فہیم ممتاز سمیت 4 اہلکار شہید۔ پشاور میں ریٹائرڈ ڈی آئی جی فصیح الدین کے کرائے کے کوارٹر کے باہر آئی ای ڈی دھماکہ، جانی نقصان نہیں ہوا، ملزمان فرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف 17 فروری کو سرکاری دورے پر امریکہ جائیں گے۔ 19 فروری کو واشنگٹن ڈی سی میں غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 20 فروری کو وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فیصل ممتاز راٹھور سمیت پارلیمانی وفد کی ملاقات۔ وفد نے آزاد جموں کشمیر کی مجموعی صورتحال سے صدر پاکستان کو آگاہ کیا، پارٹی معاملات پر رہنمائی طلب کی، آئندہ اقدامات پر مشاورت۔ صدر آصف علی زرداری کا کشمیری عوام کے تحفظ اور حق خود ارادیت کے لیے قومی یکجہتی پر زور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ عورت ہر کام کر سکتی ہے، گھر سے لے کر ملک تک چلا سکتی ہیں، قانون نافذ کرنے سے لے کر معیشت بھی چلا سکتی ہے، وزیر اعلیٰ بن کر پورے ملک کے مردوں کو ٹف ٹائم بھی دے سکتی ہے۔ لاہور میں کھیلتا پنجاب گیمز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جو کہتا ہے خواتین کا کام گھر سے باہر نکلنا نہیں، اس کی بات نہ سننا۔ عورت ملک، صوبہ، پارلیمنٹ، وزارت انسداد دہشت گردی اور پولیس کا شعبہ بھی چلا سکتی ہے۔ پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ بنا رہے ہیں، خواتین کو چیلنجز کا سامنا ہو تو اس کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کی وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات اور ریفرنڈم کے لیے ووٹ آج ڈالے جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ انتخابی عمل شفاف، آزاد اور غیر جانبدار بنانے کے لیے اقدامات مکمل کر لیے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے آکن گرلک کو وزیر انصاف نامزد کر دیا۔ آکن گرلک کی نامزدگی پر ترک پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی سخت تنقید ہاتھ پائی۔ اپوزیشن کی آکن گرلک کو حلف اٹھانے سے روکنے کی کوشش۔ آکن گرلک نے بطور چیف پروسیکیوٹر اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن کی قیادت کی تھی۔ صدر آصف زرداری کا کہنا ہے کہ تاریخ گواہ ہے، جنگ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں، جنگ جیسا کوئی بھی اقدام پورے خطے کا امن تباہ کر سکتا ہے۔ خطے میں دیر پا امن کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے۔ ایران کے قومی دن کی تقریب سے خطاب میں صدر زرداری نے کہا، مشترکہ سرحدوں کو تجارت کی بہتری کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ ایران کے سفیر کا کہنا تھا کہ ایران اپنے پڑوسیوں اور مسلم امہ سے دوستی کو مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور ایرانی صدر کے دو طرفہ دوروں سے تعلقات مضبوط ہوئے۔ تقریب کے دوران ثانیہ اسلام آباد پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے پاکستانی طالبات کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کر دیا۔ کہا، جو طالبات بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ آکسفورڈ اسکالرشپ پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں۔ سپر سے بھی اوپر، ورلڈ کپ کی تاریخ کا پہلا ڈبل سپر اوور میچ، جنوبی افریقہ نے انتہائی سنسنی خیز مقابلے کے بعد افغانستان کو ہرا دیا۔ اور پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے لیے لاہور میں ہونے والے کھلاڑیوں کی نیلامی میں نسیم شاہ مہنگے ترین کرکٹر رہے، جنہیں راولپنڈی نے 8 کروڑ 65 لاکھ روپے میں خرید لیا۔ آل راؤنڈر فہیم اشرف 8.5 کروڑ روپے میں اسلام آباد یونائٹڈ کے پاس چلے گئے۔ فخر زمان کو لاہور قلندرز نے 7 کروڑ 95 لاکھ روپے میں حاصل کر لیا۔ سابق آسٹریلوی کھلاڑی ڈیوڈ وارنر کو کراچی کنگز نے 7 کروڑ 90 لاکھ میں اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا۔